الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے والنصارى اور عیسائی والصابئین اور صابی بے دین لوگ من آمن باللہ جو کوئی ایمان لایا اللہ کے ساتھ والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ وعمل صالحا اور عمل کیے نیک فلہم بس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف اور نہ ڈر ہے علیہم ان پر ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہودیوں کے
تعصب کا رد کیا ہے کہ وہ جو تعصب یہ رکھتے تھے کہ ہم صحیح ہیں، یہودی اور ان کا دین یہ بالکل صحیح ہے، اور باقی جتنے بھی مذہب ہیں، گروہ ہیں، وہ غلطی پہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ذہن کا رد کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ چاہے تم میں سے کوئی ایمان والا ہے اور چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، اور چاہے کوئی صابی بے دین، یہ ستارہ پرستی کرنے والے، یہ ایسے لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو گنوانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، کہ جو بھی ان گروہوں میں سے ان 3 چیزوں پر ایمان لائے گا تو وہی راہ راست پہ ہوگا. اور وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ من آمن باللہ، سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ پر ایمان ہونا یہ ضروری ہے، پہلی بات. اور اس کے بعد والیوم الآخر، آخرت پر بھی ایمان ہونا یہ لازمی ہے. اور تیسرے نمبر پر وعمل صالحا، اور نیک عمل ہونے چاہیے. یہ 3 کام جس وقت تک نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی بھی، چاہے کوئی ایمان والا ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، یا پھر کوئی بے دین ان کے گروہ میں سے ہے، جب تک ان 3 باتوں پر کوئی عمل نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر آمن باللہ، یہ اللہ پر ایمان لانا جو ہے یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جس وقت تک وقت کے انبیاء، وقت کے نبی رسول کی تابعداری نہ کی جائے. تو رسول پیغمبر کی اطاعت، فرمانبرداری، وہی آپ کو بتائے گے کہ تم نے اللہ پر ایمان کس طرح لانا ہے اور اللہ تعالیٰ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں اور کن باتوں سے وہ ناخوش ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں، اور اس کے بعد پھر حلال حرام، یہ سب عبادات، معاملات، دنیا کی زندگی گزارنے کے طریقے، یہ سارے کے سارے اس وقت تک نہیں آتے کہ جس وقت تک ہم وقت کے پیغمبر کی تابعداری نہیں کر لیتے. تو یہ ایسے سمجھیے کہ اللہ پر ایمان لانا جو ہے یہ رسالت کو تسلیم کرنا بالاولیٰ ہے، اور اس کے بعد پھر عمل صالح یعنی نیک عمل جو ہیں ایمان لانے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کے بعد پھر عمل صالح ہونے ضروری ہیں.
جس وقت تک آدمی زندہ رہتا ہے تو اس کے لیے یہ لازم بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی تابعداری کرتے ہوئے جس طرح آپ علیہ السلام یا وقت کا پیغمبر رہنمائی کرتا ہے تو اس کے طریقے کے مطابق چلیں گے تو پھر وہی عمل جو ہے وہ صالح ہوں گے۔ اگر وقت کے پیغمبر کی تابعداری نہیں کریں گے تو عمل صالح بھی نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد پھر والیوم الآخر، ہمیں یہ بھی ایمان لانا ضروری ہونا چاہیے آخرت پر کہ ہم نے یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، اور اس دنیا کی زندگی کے بارے میں ہمیں اللہ پاک کے ہاں جواب دہ ہونا ہے کہ ہم نے وہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ کس طرح گزاری ہے۔ آیا کہ عیش و عشرت میں وقت کے پیغمبر کی نافرمانی میں اللہ کا رسول تو یہ فرمائیں کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ عبادات کی طرف، اور ہم غیر شرعی مجلسیں جو ہیں ان کو سرگرم رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے رہے، تو یہ عمل جو ہے یہ صالح نہیں ہے، اور وہ نہ ہی آخرت پر عمل ہے۔ یہ پھر ایسے سمجھیں کہ ہم بے عملی کر رہے ہیں اور آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم راہ راست پر نہیں چل رہے، ایسے راستے پر کہ جس پر ہمیں ہمارا وقت کا پیغمبر چلانا چاہتا ہے، ہم اس پر نہیں چلتے۔ تو یہ ایمان بالآخرت نہیں ہے۔ ایمان بالآخرت جس کے ذہن میں راسخ ہوگا تو اس کو وہ اللہ کے رسول یا وقت کے پیغمبر کی تابعداری پر لگاتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہونا جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لازمی ہیں، اور اس کے بعد پھر فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اگر یہ چیزیں آپ کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ یقین رکھیں کہ اللہ کے ہاں ہمیں کچھ ثواب حاصل ہوگا۔ ہم جو عمل اس دنیا کی زندگی میں کر رہے ہیں اس کا صلہ آخرت میں ہمیں ملے گا۔ تو وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے مستقبل میں کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کل قیامت کے دن پتہ نہیں کیسا معاملہ ہونے والا ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم نے اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ اپنی پوری زندگی عمل صالح کیا، تو اللہ تعالی ہمیں ضرور بے ضرور ثواب عنایت فرمائیں گے اور اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کو اپنی گزشتہ زندگی پر غم بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ ہم نے یہ جو زندگی گزاری ہے یہ بڑی نافرمانیوں کے اندر اور بڑی ہی اللہ اور اس کے رسول کی بتلائے ہوئے اصولوں کے خلاف گزاری ہے، تو پتہ نہیں کل ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ کیا ہوگا۔ تو یہ ایسی باتیں اس وقت کہ جب ہم عمل صالح کریں گے اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور یوم آخرت پر، تو یہ سب کے سب خوف اور غم جو ہیں اللہ پاک ہم سے دور فرما دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا،
اور جب کہ ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطورا کوہ طور کو، خذوا ما آتیناکم خذوا پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، بقوت قوت طاقت کے ساتھ، واذکروا اور یاد کرو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے کر بنی اسرائیل کے لیے بھیجا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بتانے لگے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہے، جس میں آپ کے لیے بڑی رہنمائیاں ہیں اس کے اندر، اور مختلف قسم کے احکامات ہیں۔ تو انہوں نے شرارتاً مذاقاً کیا کیا، کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم تو اتنے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے، تو یہ تو کتاب ہمارے لیے تو بڑی بھاری پڑ رہی ہے، تو یہ ان پر ہم جو ہیں وہ کیسے عمل کریں گے؟ یہ اتنے سارے احکامات ہیں تو ان پر تو ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تو جس وقت انہوں نے یہ کہا تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی وقت سرزنش کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ورفعنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ورفعنا فوقکم الطور، انہوں نے جس وقت یہ کہا نا کہ ہم اس تورات پر اور اس کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا۔ کوہ طور پہاڑ جو تھا بہت بڑا پہاڑ ہے، وہ پوری بنی اسرائیل کی بستی کے اوپر اللہ پاک نے لا کر کھڑا کر دیا چھتری کی طرح۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں اب بتاؤ کہ تم اس تورات کو مانو گے یا نہیں؟ تو اب کون کہے کہ ہم نہیں مانتے؟ ان کو پتہ تھا کہ جب ہم بس اشارہ کرنے کی دیر ہے، جس وقت ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ ہم تو نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ادھر سے اس طور کو گرانا ہے پہاڑی کو، تو ہم سارے نیچے دب جائیں گے، مر جائیں گے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ان سب نے کہا اے موسیٰ اللہ سے دعا کرو کہ یہ ہم سے عذاب ٹال دے، تو ہم جو بھی آپ بات ہمیں کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کے بعد جس وقت یہ اقرار بنی اسرائیل نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس طور پہاڑی کو ان کے اوپر سے ہٹا دیا۔ تو سمجھے؟ تو یہ ایسے معاملات بھی ان کے ساتھ گزرے ہیں۔ اسی پر بس نہیں ہے، اس کے بعد اگلی آیات میں آپ دیکھنا ہے کہ اس سے بھی زیادہ سخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پکڑ ہوئی، اور وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اگلی آیات میں بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو بھی اس میں ہے یعنی تورات کے اندر جو بھی میرے احکامات ہیں ان کا ذکر کرو، ان کو یاد کرتے رہو تاکہ تم بچ سکو۔ جتنا تقوی پرہیزگاری اختیار کوئی بھی کرتا ہے تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو اختیار ہوتا ہے، اس کو ملتا ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی
ہم لوگ کرتے ہیں تو اتنے ہی زیادہ اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو اب پوری قوت کے ساتھ پکڑو، یعنی اس پر پوری طاقت کے ساتھ عمل کرو، اور جو بھی اس کے اندر احکامات ہیں ان کا ذکر اذکار کرو، ان کو عمل کرو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس معاملے کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو تم ضرور ہوتے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کی اس حرکت پر ان کو اس کے باوجود بھی میں نے معاف کر دیا، ان پر رحم کرتے ہوئے، یعنی جس وقت ان سے کوہ طور ہٹایا گیا تو اس کے بعد پھر ان کی حرکتیں ویسی کی ویسی ہی شروع ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کے باوجود بھی ان پر ترس کھاتے ہوئے رحم کیا، اور یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے تھا، تو ورنہ وہ نقصان اٹھانے والے لوگوں میں ہو جاتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، وَلَقَدْ اور تحقیق، علمتم جان لیا، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے نافرمانی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن، فقلنا پس ہم نے کہا، لہم ان کو، کونو ہو جاؤ، قردۃً باندر، خاسئین ذلیل رسوا۔ اور یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت ان یہودیوں کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی نا، تو اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ ڈپٹ بھی بار بار ان کے ساتھ ہوتی رہی، وقتی طور پر، جس طرح کہ پچھلی آیات میں گزرا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے اوپر کوہ طور لا کھڑا کیا، تو اس وقت وہ ڈر گئے، تو اس وقت لگے منتیں کرنے کہ اے موسیٰ ہم سے یہ عذاب جو ہے وہ ٹلوا دو، تو ہم آپ جو بھی بات کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اس عذاب کو ان کے اوپر سے ہٹا دو، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، تو جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ان سے ہٹا دیتا تو ان کی حرکتیں پھر ویسی کی ویسی شروع ہو جاتی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے چھٹی کرنی ہے، کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ بھائی یہ یہودیوں کی ہفتے کے دن کی چھٹی تھی، سمجھے نا۔ اس کے بعد عیسائیوں کی اتوار والے دن چھٹی، یہ عیسائیوں کے لیے اللہ پاک نے پسند فرمائی تھی، اور امت محمدیہ کے لیے جمعے والے دن کی چھٹی، جو آج تبدیل ہوئی پڑی ہے، سمجھے نا۔ تو یہ کہتے ہیں جی وہ عالمی منڈی جو ہے وہ ہفتے اتوار والے دن جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے، لہٰذا ہم اگر جمعے والے دن چھٹی کریں تو یہ جناب ہمیں نقصان ہوتا ہے،
تو لہٰذا ہم بھی اتوار والے دن چھٹی کریں گے، سمجھے نا۔ تو یہ ہیلے بہانے ہیں ہمارے مسلمان حکمرانوں کے۔ تو بہرحال یہ ہم امت مسلمہ کے، امت محمدیہ کے لیے جمعے والے دن کی چھٹی، اور اسی طرح یہودیوں کے لیے یہ ہفتے کے دن اللہ پاک نے ان کو منع کیا تھا کہ اس دن کام نہیں کرنا، چھٹی کے دن۔ تو وہ کام کیا تھا ان کا؟ یہ آج کل تو بڑے کارخانے، ملیں اور طرح طرح کے کاروبار نکلے ہوئے ہیں، تو اس وقت کیا تھا؟ مچھلیاں پکڑتے تھے اور جا کر بیچتے، اسی پہ گزارا کرتے تھے۔ تو ہوا کیا، اللہ تعالیٰ آزماتے بھی ہیں ساتھ ساتھ کہ آیا کہ یہ میرے حکم پر عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ تو آزمائش اللہ پاک کی کیا تھی؟ وہ مچھلیاں جو تھیں نا، وہ ہفتے کے دن سمندر کے اوپر آ جایا کرتی، یعنی نچلی تہہ کو چھوڑ کر سمندر کے اوپر والی پانی کی تہہ کے اوپر تیرنا شروع کر دیتی تھی۔ تو بس جو بھی دیکھتا تھا نا، اس کی رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی۔ ابھی جناب یہ آئیں میرے پاس تو میں ان کو بیچ کے جناب پیسے کماؤں۔ تو اللہ پاک نے جو منع کر رکھا تھا، تو انہوں نے ہیلے بہانے کیا کیے؟ جناب نالیاں بنانا شروع کر دی، دریا سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر ادھر پانی لگایا، اور مچھلیاں جو تھیں نا، وہ ادھر سے ہوتی ہوتی جناب یہ ادھر نالیوں کی، جو انہوں نے چھوٹی چھوٹی نہریں بنائی ہوئی تھی نا اپنی، کہ ان کو جناب جو ہے نا پھنسا کر پیچھے سے وہ رستہ جو دریا سمندر سے آتا تھا وہاں جناب بند باندھ کر پانی روک دیتے، مچھلیاں بند ہو جاتی، اور پھر کیا کرتے تھے؟ اگلے دن جا کر اس کو پکڑتے تھے۔ تو بظاہر وہ اپنی طرف سے یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ ہم ہفتے کے دن کاروبار نہیں کر رہے، لیکن کیا تھا؟ وہ کاروبار تو تھا ہی نا، ہیلے بہانے کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے منع جو کر رکھا تھا، تو اسی سلسلے کے اندر 3 گروہ جو ہے نا اس وقت بن گئے تھے۔ ایک ایسا گروہ تھا کہ جو ایسے ہیلے بہانے نہیں کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ہیلے بہانے کرنے والوں کو منع بھی کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے کہ اللہ پاک نے تمہیں منع کر رکھا ہے، لہٰذا ایسی حرکتیں نہ کرو کہ کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤ۔ تو وہ کہتے کہ ہم دیکھیں نا، کوئی مچھلیاں تھوڑی پکڑ رہے ہیں، ہم تو یہ بس تھوڑا سا یہ کام کرتے ہیں، تو ہم تو پکڑتے تو کوئی نہیں ہے نا۔ تو وہ کہتے کہ یہ کام بھی نہ کرو تم، یہ اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے۔ لیکن جس طرح آج کہتے ہیں نا بڑا مولوی بنا پھرتا ہے، جاؤ کام کرو اپنا جاگے، تو اسی طرح جناب وہ بھی ان کو ٹال دیتے، جائیں اپنا کام کریں جی، ہم تھوڑا ہی اللہ کی کوئی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد دوسرا گروہ جو تھا وہ ایسا تھا کہ جو یہ ہیلے بہانے مچھلیاں پکڑنے کے کرتے بھی نہیں تھے، تو دوسرا وہ جو کرنے والے تھے ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ 2 گروہ ہو گئے، اور تیسرا گروہ یہ جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ ہیلے بہانے کر کے نالیاں بنا کر پیچھے سے پانی بند کر دیتے تھے۔ یہ 3 گروہ جو تھے نا یہ اس طرح بن گئے تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی جس وقت پکڑ آئی نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کو کیا کہا؟ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، باندر بن جاؤ،
ذلیل و رسوا ہو کر، یعنی بندروں کی شکل اللہ پاک نے ان لوگوں کی بنا لی جو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ تو بچا صرف وہ گروہ تھا کہ جو خود یہ ہیلے بہانے کرتا بھی نہیں تھا۔ پہلا گروہ جو تھا، جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، پہلا گروہ جو ہیلے بہانے کرتا بھی نہیں تھا اور وہ دوسروں کو منع کرتے تھے کہ یہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو، یہ کام نہ کرو۔ دوسرا گروہ کیا تھا؟ وہ بھی مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے؟ وہ ان کو پکڑنے والوں کو، یہ ہیلے بہانے جو کرتے تھے، ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اب یہ اندازہ لگا لیں، وہ ہیلے بہانے کرنے والا گروہ اور یہ نمبر 2 پہ جو ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے، تبلیغ نہیں کرتے تھے، ان کی، ان کو روکتے نہیں تھے۔ تو یہ دونوں گروہ اللہ پاک نے باندر بنا دیے، اور بچا وہی تھا پہلا گروہ کہ جو خود بھی نہیں کرتے تھے یہ عمل ہیلے بہانیوں والے، اور پھر دوسروں کو منع بھی کرتے تھے کہ اس طرح کے کام اللہ کی نافرمانی والے ہیں، لہذا یہ کام نہ کرو۔ تو وہ گروہ بچا، اور باقی دونوں گروہ جو ہے نا اللہ پاک نے ان کو باندر بنا دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت جو ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، میری امت میں ایسے لوگ ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں؟ اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں، تأمرون بالمعروف، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اب بنی اسرائیلی ایک روایت جو ہے وہ تفاسیر میں بڑی مشہور ہے، بہت مشہور واقعہ ہے یہ، کہ ایک گاؤں ایسا تھا کہ جس میں بہت ہی عابد و زاہد آدمی ایسا رہتا تھا کہ جو ایک منٹ بھی اللہ کی عبادت سے فارغ نہیں رہتا تھا۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ جبریل کو فرمایا کہ جاؤ اور اس بستی کو جا کے تباہ و برباد کر دو۔ فرشتہ آیا، اس نے جب دیکھا کہ یہاں تو ایک ایسا آدمی ہے کہ جو ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر لگا رہتا ہے، یہ ذرا دھیان سے سننا اس بات کو۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اس آدمی کو دیکھ کر، عابد و زاہد آدمی کو دیکھ کر، فرشتہ اللہ کے پاس گیا، کہنے لگا کہ یا اللہ، وہاں تو ایک ایسا آدمی ہے کہ جو ہر وقت آپ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، تو کیا اس کو بھی میں اس بستی کے ساتھ تباہ و برباد کر دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کو پہلے تباہ کرو اور بعد میں بستی کو۔ تو وہ حیران ہو گیا فرشتہ، یہ کیا بات ہے بھائی؟ تو جب پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ جو کام اپنے لیے برا سمجھتا ہے، اس کو دوسروں کو منع نہیں کرتا کہ یہ کام نہ کرنا، کہ یہ اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں، اس کے سامنے میرے حکموں کی نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں، اس کے ماتھے پہ کبھی بل ہی نہیں پڑا، اس نے کبھی برا ہی نہیں جانا کہ یہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں تو میں ان کو منع کروں۔ تو اللہ نے فرمایا اس کو پہلے غرق کرو اور بعد میں بستی والوں کو کرنا۔ تو یہ آپ اندازہ لگا لیں
کہ یہ تبلیغ دین کتنی ضروری ہے. بلغ ما انزل الیک، یعنی اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ایک آیت کا علم ہے نا تو اس کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کرو. یہ فرض عائد ہو جاتا ہے اس آدمی پر کہ جس کے پاس ایک حدیث کا بھی علم ہے یا ایک آیت کا بھی علم ہے تو وہ دوسرے تک نہیں پہنچاتا، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ گناہگار آدمی ہے، کہ جو اپنے آپ کو تو روشنی دیتا ہے، روشنی میں رکھتا ہے، لیکن باقی سب لوگوں کو اندھیرے میں رکھ رہا ہے. تو یہ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایک آیت کا علم ہے تو وہ دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کرو. تو یہ معاملہ تھا. اللہ پاک نے ان دونوں گروہوں کو باندر بنا دیا اور پھر فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، ہم نے ان کو بنا دیا نکالن، ایک نمونہ، یعنی وہ جو باندر بنے تھے اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک نمونے کے طور پر جو ہے نا وہ اس طرح شکلیں ان کی مسخ تاکہ آئندہ آنے والے لوگ جو ہیں قیامت تک وہ اس سے سبق حاصل کریں کہ اللہ پاک جو ہیں وہ نافرمانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں. اور پھر نکال لما بین یدیہا، ہم نے اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی نمونہ ان کو بنایا، اور وما خلفہا، اور جو اس کے بعد آنے والے ہیں یعنی قیامت تک کے لوگوں کے لیے وہ نمونہ ہیں. اور وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے ڈرنے والے لوگوں کے لیے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.